بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ و طلبات، شعبہ اردو سے میں ہوں مس رفت ریحانہ، اور آج کا ہمارا موضوع سخن ہے میر تقی میر کی غزل کا شعر نمبر 4، 5، 6 اور 7۔ عزیز طلبہ و طلبات، اب ہم چلتے ہیں شعر نمبر 4 کی جانب، جو کہ کچھ اس طرح سے ہے۔ بار بار اس کے در پہ جاتا ہوں، بار بار اس کے در پہ جاتا ہوں، حالت اب اضطراب کی سی ہے۔ عزیز طلبہ و طلبات، اب ہم چلتے ہیں مشکل الفاظ کی جانب، جو کہ کچھ اس طرح سے ہیں۔ بار بار، مسلسل، در، دروازہ یا چوکھٹ، اضطراب، بے قراری، حالت، کیفیت۔ عزیز طلبہ و طلبات، اب ہم چلتے ہیں اس شعر کے مفہوم کی جانب، جو کہ کچھ اس طرح سے ہے۔ بے چینی اور بے قراری کی حالت میں محبوب کے دروازے کا بار بار چکر لگا رہا ہوں۔ عزیز طلبہ و طلبات، اب ہم چلتے ہیں اس شعر کی تشریح کی جانب، جو کہ کچھ اس طرح سے ہے۔ شاعر کے لیے وہ دن عید کے منظر سے کم نہیں ہوتا جب اس کی ملاقات اپنے محبوب سے ہو جائے۔ دوسرا یہ کہ وہ اسے اپنی بزم میں بلا لے، لیکن شاعر ہر طرح سے ناکام و مایوس پھر رہا ہے۔ نہ تو اسے محبوب کا وصل نصیب ہے، نہ سرِ راہ ملاقات کا موقع نصیب ہوتا ہے۔ اس لیے شوق کا یہ عالم ہے کہ وہ بار بار محبوب کی گلی کے چکر کاٹ رہا ہے، مگر اسے مایوسی کا سامنا ہے۔ جسے بھی دیکھوں تیرے حسن کی لپیٹ میں ہے، جسے بھی دیکھوں تیرے حسن کی لپیٹ میں ہے، کہ جیسے سارا جہاں تیری راہ گزر میں ہے۔ چنانچہ میر کہتے ہیں کہ محبوب سے ملاقات کے لیے بار بار اس کے دروازے پر جاتا ہوں، لیکن میری دلی تمنا پوری نہیں ہوتی، اور ہر بار ناکامی سے میرا واسطہ پڑتا ہے۔ گو کہ وہاں جا کر مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ محبوب کے در تک رسائی تو قدرے آسان ہے، لیکن اس کی محفل تک پہنچنا اور دیدار نصیب ہونا ناممکن ہے۔ اس حقیقت سے آشنا ہونے کے بعد بھی اپنے عشق و جنون کے ہاتھوں مجبور ہو کر محبوب کے در کا بار بار طواف کرنے پر مجبور ہوں۔ اب حالت بڑی مضطرب و بے قرار ہے۔ بقول شاعر: تو اگر ہم کلام ہو جائے، تو اگر ہم کلام ہو جائے، ہم فقیروں کا بھی کام ہو جائے۔ تو اگر ہم کلام ہو جائے، ہم فقیروں کا کام ہو جائے۔ دراصل جب کوئی شخص سکون کی خاطر کسی دروازے پر فقیرانہ چکر لگائے اور اسے قطعی طور پر ناکامی کا سامنا کرنا ہو، تو اس کی حالت یقیناً قابل ترس ہوتی ہے۔ تیرے کوچے اس بہانے مجھے دن سے رات کرنا، تیرے کوچے اس بہانے مجھے دن سے رات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا۔ عزیز طلبہ و طلبات، اب ہم چلتے ہیں شعر نمبر 5 کی جانب، جو کہ کچھ اس طرح سے ہے۔ میں جو بولا کہاں کہ یہ آواز، میں جو بولا کہا کہ یہ آواز اسی
خانہ خراب کیسی ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، اب ہم چلتے ہیں اس شعر کے مشکل الفاظ کی جانب، جو کہ کچھ اس طرح سے ہے۔ خانہ خراب، اجڑا ہوا یا برباد۔ عزیز طلبہ و طالبات، اب ہم چلتے ہیں اس شعر کے مفہوم کی جانب، جو کہ کچھ اس طرح سے ہے۔ میں نے جب محبوب کے دروازے پر آواز دی تو اندر سے محبوب بولا کہ یہ تو اسی آوارہ گرد اور تباہ حال بھکاری کی آواز ہے۔ اس کی تشریح ہم کچھ اس طرح سے کریں گے کہ میر تقی میر اس شعر میں محبوب کے اس رویے کی نشاندہی کر رہا ہے جس میں بے روحی اور غفلت پائی جاتی ہے۔ شاعر کا دل بے شمار تمناؤں کا مسکن ہے اور ان کی تکمیل کے لیے کوئی راستہ نکالنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ ان آرزوؤں میں سے ایک کوچہ محبوب تک پہنچنا ہے تاکہ اس سے ملاقات ہو سکے۔ جب دروازے پر آواز لگاتا ہوں تو محبوب اندر سے لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ آواز اسی بدحال کیسی ہے۔ چنانچہ میر تقی میر کہتے ہیں کہ محبوب کی بے روحی اور لاپرواہی کے رویے سے مجھے شدید صدمہ ہوا ہے، جس کی خاطر میں نے بے پناہ دکھ اور مصیبتیں برداشت کی، وہی آج مجھ سے اتنا بیگانہ ہو گیا ہے کہ میری آواز کو بھی نہیں پہچان رہا۔ گویا ایک مدت کے بعد ملا تو میرا نام تلک پوچھ لیا، ایک مدت کے بعد ملا تو میرا نام تلک پوچھ لیا، جس نے بچھڑتے وقت کہا تھا کہ تم یاد بہت آؤ گے۔ محبوب میری آواز سن کر بھی کہتا ہے کہ یہ آواز میرے خانہ خراب عاشق یعنی کہ میر جیسی ہے، یعنی بے یقینی کا مظاہرہ کیا ہے، یقین سے نہیں کہا کہ واقعی یہ آواز میر کی ہے۔ محبوب کا یہ بے روحی کا رویہ میرے لیے شدید دکھ اور صدمہ پہنچانے کا باعث ہے۔ وہ آج میرا نام مٹانے پہ تلا ہے، وہ آج میرا نام مٹانے پہ تلا ہے، جو شخص کے جواں میری دعاؤں سے ہوا تھا۔ عزیز طلبہ و طالبات، اب ہم چلتے ہیں شعر نمبر 6 کی جانب، جو کہ کچھ اس طرح سے ہے۔ آتش غم میں دل بھونا شاید، آتش غم میں دل بھونا شاید، دیر سے بو کباب کی سی ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، اب ہم چلتے ہیں اس شعر کے مشکل الفاظ کی جانب، جو کہ کچھ اس طرح سے ہیں۔ آتش غم، دکھوں کی یا غموں کی آگ، دل بھننا، دل کا جلنا، کباب جیسے کہ گھی میں تلی ہوئی قیمے کی ٹکیاں ہوتی ہیں، یہاں پہ مراد جلا ہوا لیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے عزیز طلبہ و طالبات، اب ہم چلتے ہیں اس شعر کے مفہوم کی جانب، جو کہ کچھ اس طرح سے ہے۔ غم کی شدت سے دل بھنے ہوئے کباب کی سی بو دے رہا ہے۔ اس شعر میں شاعر نے محبوب سے عشق کرنے کے بعد پیش آنے والے غم و الم کی طرف اشارہ کیا ہے۔ یہ آسان کام نہیں ہوتا، بلکہ نہایت کٹھن اور پرخطر ہوتا ہے۔ اس میں عاشق کو طرح طرح کی اذیتوں، مصیبتوں اور دکھوں اور بلاؤں سے پالا پڑتا ہے۔ بقول میر درد، اذیت مصیبت ملامت بلائیں، اذیت مصیبت ملامت بلائیں،
تیرے عشق میں ہم نے کیا کیا نہ دیکھا۔ پست ہمت لوگوں کے لیے محبت کی منزلیں طے کرنا مشکل ہے۔ وہ اس راہ میں پیش آنے والے حالات کو برداشت نہیں کر پاتے اور وہ آغاز میں ہی حوصلہ چھوڑ جاتے ہیں۔ میر کے نزدیک یہ خانہ داری ہے جہاں مسلسل محرومیاں ہیں، اور یہ محرومیاں غم کی آگ کو مسلسل جلائے رکھتی ہیں۔ میر کے نزدیک یہ خاردار وادی ہے۔ چنانچہ تقی میر کہتے ہیں کہ میرا دل محبوب کی جدائی، زمانے اور دشمنوں کے ظلم و ستم سے مسلسل دکھوں اور غموں کی آگ میں جلتا رہتا ہے۔ گویا محبوب کی جدائی کی وجہ سے میرے دکھوں اور غموں میں کمی نہیں آ رہی، بلکہ ان میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جس طرح آگ کے دہکتے ہوئے انگاروں میں جلن اور تپش کی شدت میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اسی طرح میرے غم اور دکھ گویا دہکتے ہوئے انگارے ہیں جن میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، اور میرا دل گویا کباب ہے جو انگاروں پر بھن رہا ہے۔ اور اب تو دل کی کیفیت دیکھ کر یوں لگتا ہے جیسے جلتے ہوئے کافی دیر ہو گئی ہے، کیونکہ اس کے جلنے کی بو ہر طرف پھیلی ہوئی ہے۔ دراصل غموں اور دکھوں سے میر کا دل جل کر رہ گیا ہے، جیسے کباب کو آگ جلا دیتی ہے۔ گویا بقول شاعر، ایک ڈھیری راکھ کی تھی صبح جائے میر پر، ایک ڈھیری راکھ کی تھی صبح جائے میر پر، برسوں سے جلتا تھا شاید رات جل کر رہ گیا۔ عزیز طلباء و طالبات، اب ہم چلتے ہیں شعر نمبر 7 کی جانب، جو کہ کچھ اس طرح سے ہے۔ میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اب ہم چلتے ہیں اس شعر کے مشکل الفاظ کی جانب، جو کہ کچھ اس طرح سے ہیں۔ نیم باز، آدھی کھلی ہوئی، مستی، نشہ یا خمار۔ عزیز طلباء و طالبات، اب ہم چلتے ہیں اس شعر کے مفہوم کی جانب، جو کہ کچھ اس طرح سے ہے۔ محبوب کی ادھ کھلی آنکھوں میں سارا نشہ جو ہے وہ شراب جیسا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، شاعر شعر کے اس مقطع میں کہتا ہے کہ شاعر کو محبوب کے حسن و جمال کا ہر انداز متاثر کیے ہوئے ہے، کیونکہ اس میں میر نے اپنا تخلص بیان کیا ہے، اس لیے یہ غزل کا مقطع کہلائے گا۔ محبوب کی ادھ کھلی آنکھیں اپنے اندر اس قدر جادو اور اثر رکھتی ہیں جیسے شراب خانہ کی مستی پوری محفل پر خمار طاری کر دیتی ہے۔ میر تقی میر نے محبوب کی نگاہ کی اثر افرینی کو مبالغہ کے ساتھ پیش کیا ہے۔ نگاہ یار جسے آشنائے راز کرے، وہ اپنی خوبی قسمت پر کیوں نہ ناز کرے۔ اس شعر میں شاعر محبوب کی بے وفائیوں کے باوجود یہاں نالہ نظر آتا ہے، بلکہ اپنی خوش قسمتی پر نازاں ہے کہ محبوب کی نیم باز آنکھوں میں کیا خوب ہے، جن کا جادو انہیں مسحور بنائے رکھتا ہے۔ محبوب کی ہر ادا دل فریب ہے، یہ بھی اس نگاہ ناز کا عطا کردہ کمال ہے۔
بغیر شاعر پر نشہ کسی کیفیت طاری ہے. اس نے تو کوئی ایسی شراب وغیرہ یا نشہ وغیرہ جو ہے وہ نہیں پیا، لیکن اس کی کیفیت ایک نشے کی کیفیت لگتی ہے. اسی سے مانگ لو ہے رات اپنے خوابوں کی، اسی سے مانگ لو ہے رات اپنے خوابوں کی، وہ جاگتی ہوئی آنکھوں میں نیند گھولتا ہے. عزیز طلباء و طالبات، آج کا ہمارا یہ لیکچر نمبر 15 جو ہے اختتام پذیر ہوتا ہے. اگلے لیکچر کے ساتھ ہم دوبارہ حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ، اللہ نگہباں. انشاءاللہ ہم دوبارہ اگلی غزل لے کر آپ کے پاس ساتھ آئیں گے اور اگلی غزل آپ کو پڑھائیں گے. اللہ حافظ.